اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا۔ اور وہ آیات یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاگتے تو مسواک اور وضو کر کے یہ آیات پڑھا کرتے سورت کے اختتام تک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ان پہ آپ غور کرتے ہیں تو آپ عقل والے ہوئے، اور اگر آپ آنکھیں بند کر کے صبح اور شام کر رہے ہیں تو پھر ذرا عقل کو جگائیں۔ کون ہے یہ عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ان کے دل کو بس ایک ہی غم لگا ہوا ہے کہ کہیں آگ میں نہ چلے جائیں۔ ذکر کرتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے کس چیز کو نہیں بھولتے؟ اپنے انجام کو۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو انجام سامنے رکھ کے سفر کرے، اور ذکر بھی کسی حال میں اور کسی وقت نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت کی بات آ گئی۔ اور اسی طرح دن کے کناروں پر، اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ہمیں بہت زیادہ ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر چیز سے بہتر عمل ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ تو اسی صورت میں ہوگا نا جب نیک لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوں گے، نیک مجالس کو اپنے لیے لازم سمجھیں گے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا معاملات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم سب کو اپنی دوستیوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے ریلیشنز پر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل زیادہ کہاں لگتا ہے، اور جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں جب ان کے پاس سے اٹھتے ہیں تو ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے یا گھٹ چکا ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، توفنا مع الابرار۔ اور منادی سے مراد یہاں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا قرآن ہے، یا ہر وہ شخص جو دین کی طرف بلائے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ اور یہاں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا بھی ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ دنیا میں تو ہمارے عیبوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اصلیت سامنے آ جائے اور رسوا ہوں۔ یہاں آپ دیکھیں بار بار ربنا ربنا کہہ رہے ہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں اللہ مومنوں پہ رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی بار بار تکرار سے پکارتے ہیں۔ تو رب کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، یا عورت کا الگ ذکر آیا ہے۔ تم آپس میں ایک ہی طرح ہو، یعنی دونوں میں انسان ہونے کے ناطے ایمان کے حوالے سے نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، تم ایک ہی طرح ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مردوں نے بھی کی تھی اور عورتوں نے بھی، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، خود ہجرت نہیں کی، لوگوں نے نکال دیا، ظالموں نے نکال دیا، اور میرے راستے میں ستائے گئے کسی بھی طرح، چاہے فزیکلی چاہے مینٹل ٹارچر دیے گئے، اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے، ان کی جانیں چلی گئیں، میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا۔ یہ بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ ان سارے غموں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں کا بدلہ
اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی بندے کے پاس کچھ نہیں۔ تو یاد رکھیے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت اللہ کے ہاں درجات حاصل کرنے میں یکساں ہیں۔ کسی عورت کو اس لیے پیچھے نہیں کر دیا جائے گا کہ وہ عورت ہے اور وہ جتنے مرضی چاہے نیک کام کرے اس کا اجر مرد سے کم ہے۔ جیسے دنیا میں اب بھی ترقی یافتہ ملکوں میں بعض اوقات عورتوں کی ویجز مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں عورتوں کی ویجز کم نہیں ہوگی، بدلہ کم نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، یعنی جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی، اپنے وطن مال منال سب کو خیر بات کہہ کر دارالہجرہ میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں بھی ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ان کے دشمنوں کی طرف سے، انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، کسی طرح چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا، طرح طرح کی تکلیفوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان پر، دین پر، حق پر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان میں سچے لوگ تھے۔ ورنہ ہمیں تو ذرا بھی اللہ کے راستے مشکل پیش آ جائے، میں چھوڑ رہی ہوں کورس، مجھ سے نہیں مینج ہو رہا، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی کوئی بات کر دے، ذرا سا کوئی کمنٹ پاس کر دے تو ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتی۔ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اگر ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو کسی کی باتوں سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ یہ کامیابی کا معیار بنایا ہوا لوگوں نے کہ جس کی موومنٹ بہت زیادہ ہو، جس کے پاس مال و متاع بہت زیادہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہی ہے، جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی دنیا سے مروب نہ ہو، امپریس نہ ہو، کیونکہ یہ ساری رونقیں جلد ختم ہو جائیں گی، اور جب کوئی مرتا ہے تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتا۔ ایسی شان و شوکت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، چند دن کا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ یہ دنیا جس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس میں اگر کسی کے پاس ڈھیروں مال و متاع بھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، اس پر ریجھنا نہیں چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہیں ڈالتے، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے جو لوگ سچے مسلمان ہوئے، یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ایمان لا کر، اور اللہ کی آیات کے بدلے دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرتے۔ نصارہ میں ایسے لوگ زیادہ تھے، یہود میں کم تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور ڈٹے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں صبر کی پھر بات آ گئی۔ تو اس بارے کا اور اس سورت کا اصل میسج کیا ہے؟ صبر اور تقوی، تبھی کامیابی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر اللہ کی اطاعت میں استقامت دکھا کر، گناہوں کی خواہش کو دبا کر، تکلیفوں کو برداشت کر کے، تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو کے، یہ سب صبر ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں سرحدوں کی حفاظت کی بات بھی کی گئی، رابطو، تو ہمیں جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اپنے دین کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی حفاظت بھی لازم ہے، اور صبر اور تقوی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اس کو صبر آ ہی جاتا ہے، صبر کا نہ ہونا تقوی کے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. سورۃ النساء طوال صورتوں میں سے ہے، یعنی طویل لمبی صورتوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ طوال 7 دی گئی ہیں، یعنی 7 لمبی صورتیں، اور ان صورتوں کو سیکھنے والا عالم ہے. آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے، یعنی خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریاں کاٹنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں. من نفس واحدہ ساری نسل انسانی آئی ہے، اور پھر انہی سے حضرت حوا پیدا کی گئیں. تو یہ آیت تمام انسانوں کے درمیان ایک انسانی رشتہ پیدا کرتی ہے کہ سب آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، لہٰذا ہر انسان سے خیر خواہی کرنی چاہیے، ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو، کوئی اپنا ہو کوئی پرایا ہو، کوئی کسی رنگ کا ہو کسی زبان کا ہو. اور یہاں اس کلچر میں رہتے ہوئے تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں کہیں آدم کی اولاد میں سے ہے. اس لحاظ سے ہمارا کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتہ داری ہے، اس سے ہمیں نہیں پتا لیکن یہ بھی ہمارا رشتہ داری ہے. اور پھر خاص طور پر صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ جو قریب کے رشتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، اور پھر اگر وہ اچھا سلوک نہ بھی کریں تب بھی تم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، تب بھی وہ جوڑے. پھر فرمایا اور یتیموں کے مال ان کو دے دو، اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو مطلب یہ ہے تتبدلو، اپنا حلال مال چھوڑ کر یتیم کا مال نہ لو، یہ تمہارے لیے حرام ہے. اور یتیم کی پرورش کرنے پر اور اس کا خیال رکھنے پر بہت بڑا اجر بھی ہے. یعنی یتیم کو دھوکہ دینا، اس کا مال کھانا جرم ہے، تو اس کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، کسی رشتہ دار کے یا غیر رشتہ دار کے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی 2 کو اکٹھا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اپنے یا دوسرے آدمی کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی اس کی پرورش کی، تربیت کی، یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے، وہ جوان ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. اس لیے جن خواتین کے بچے نہیں ہوتے اور وہ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ یتیم بچہ لیں، تاکہ یتیم کو پالنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے، اس کے بدلے میں جنت. کیونکہ ہم عام طور پر بچہ کیوں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارا سہارا بنے نا، دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں، لیکن آپ آخرت کا فائدہ سوچ کر یعنی بچے کو اڈاپٹ کریں. اور یہ ضروری نہیں کہ جن کے بچے نہیں وہی اڈاپٹ کریں، وہ بھی کر سکتے ہیں جن کے بچے ہیں.
اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے. یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کنیزوں کے مالک ہوئے یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ناانصافی کر کے ایک کی طرف جھک نہ جاؤ. دور جاہلیت میں خواتین سے شادی کرنے پر تعداد پہ کوئی پابندی نہیں تھی. بعض لوگ جب اسلام لائے تو 10 بیویاں تھیں ان کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی کو طلاق دینے کا حکم دیا اور پھر اقصی حد یعنی آخری حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ ایک مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو، پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھاؤ. یہاں عورت کے حق کے مہر کا واجب ہونا پتہ چل رہا ہے. اور دور جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود رکھ لیتے تھے، یعنی والدین خود رکھ لیتے تھے اور انہیں کچھ نہیں دیتے تھے، یا پھر مرد حضرات دیتے ہی نہیں تھے، کہہ دیتے لیکن اس کے بعد ادا نہیں کرتے. یہاں یہ بھی رخصت دی گئی ہے کہ عورت اگر خوشی سے معاف کر دے تو پھر مرد لے سکتا ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے یا بے رخی کی وجہ سے معاف کرے کہ چلو میں اپنا مال معاف کرتی ہوں تاکہ اس کا رویہ مجھ سے اچھا ہو جائے، اور شوہر اس کو خوشی سے قبول کر لے، تو پھر یہ اس آیت کے خلاف ہوگا، کیونکہ عورت خوشی سے نہیں دے رہی، صرف خوشی سے دیا ہوا مال ہی لیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دھوکہ دے کے مہر معاف کروا لے اور پھر طلاق دے دے تو یہ بھی جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی دے کر، یعنی زیادہ نہیں بھی دے سکتے تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا. اور اپنے مال نادان لوگوں کے حوالے مت کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو. یہاں ناسمجھ لوگوں کی سفہا کی بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو منی مینجمنٹ نہ جانتے ہوں مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ مال کو ضائع کر دیں گے تو پھر تم ذمہ دار خود ہوگے. اور ایسے بندوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جس نے بے وقوف یعنی ایسے ناتجربہ کار شخص کو مال دے دیا، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. تو حدیث کی ابتدا میں فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کی بھی نہیں ہوتی. جب ہماری دعائیں قبول نہ ہونا تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہوئی ہیں اور ان کی اصلاح پہ لگ جانا چاہیے. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان مالوں کو اسراف سے اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو سرپرست خود مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو تو اسے معروف طریقے سے کھانا چاہیے. پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اور بلوغت کی عمر تک جب پہنچ جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو پھر مال دے سکتے ہیں. اور بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ مرد کے لیے احتلام اور عورت کے لیے حیض کی علامت. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ ورثہ کم ہو یا زیادہ، یہ ایک طے شدہ حصہ ہے. دور جاہلیت میں لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ ان کا بھی حصہ ہے. اور وراثت کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تب بھی ان سے بھلے طریقے سے بات کرو. قولوا لهم قولا معروفا. اور یہ ہر موقع پر انسان یاد رکھے، بعض اوقات انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا لیکن اچھی طرح بات تو کر سکتا ہے نا. اور ان لوگوں کو جو وراثت کی تقسیم میں ناانصافی کریں ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا. لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. چاہے یتیم ان کی سرپرستی میں ہو یا وہ کسی یتیم خانے میں کام کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کرپشن کا شکار ہیں.
تو یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کا حق مارنا حرام ہے۔ پھر وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا تفصیل سے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے۔ بیٹے کو کیوں زیادہ؟ کیونکہ اس نے نان نفقہ بھی دینا ہے بیوی کا اور مہر بھی دینا ہے۔ عورت کو جو ملے گا صرف اس کا اپنا ہے، کسی پہ خرچ نہیں کرنا، اس لیے ایک حصہ بھی بہت ہے اس کے لیے۔ اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے، اب یہاں زیادہ مل رہا ہے۔ اور اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا، اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پوری کر لینے کے بعد ہے، جس کی وہ وصیت کر گئی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے۔ بعض اوقات انسان کا رجحان پیرنٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور وہ دوسرے کا حق مار دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات اور جذبات کے مطابق فیصلہ۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے۔ بے شک اللہ بہت علم والا، کمال حکمت والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے 4واں حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں یا ادائیگی قرض کے بعد۔ اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم نے چھوڑا 4واں حصہ ہوگا، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے 8واں حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کا ورثہ لیا جا رہا ہو بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو نقصان دیے بغیر کی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وصیت ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے۔ وصیت میں تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلا کسی وارث کے لیے وصیت کر دینا، 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر دینا، ضرورت مند وارث کو وراثت دینے سے بچنے کے لیے 1/3 مال کی وصیت کر جانا، تو یہ درست صورتیں نہیں ہے وصیت کی۔ وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وصیت درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے، ان کا حق نہیں مارا۔ ہم یہ سوچتے ہیں فلاں کے پاس تو بہت ہے، اس کو کیا چاہیے، لہٰذا آدھا مال دے دو فلاں کو، وہ غریب ہے۔ نہیں، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی کرنی ہوگی ایز اے مسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہاں لکھا ہوا ہے وصیت اور پھر قرض، لیکن عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ میت جو مال چھوڑ جائے پہلے قرضہ ادا کیا جائے، اگر اس کی زکوٰۃ رہتی ہے وہ دی جائے، اگر اس کا حج رہتا ہے وہ کروایا جائے، اگر اس نے مہر نہیں دیا وہ دیا جائے، اور اگر کسی سے کچھ پیسہ لیا تھا وہ واپس کیا جائے، اس کے بعد باقی مال میں سے وصیت پوری کی جائے، پھر وارثوں کو تقسیم کیا جائے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وراثت اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو وراثت کی تقسیم میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اس سے انسان کی آخرت رزق پہ آ جاتی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو سزا کے طور پر گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زنا جیسے گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بے شک اللہ کی ذمہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، لا علمی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر،
پھر جلد ہی موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ لہٰذا بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور توبہ قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں ناپسند ہونے کے باوجود اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، پھر اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی ڈال دے۔ یہ ہے عورتوں کے حقوق جو قرآن نے بیان کیے، کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کر لو، اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو، تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے اس کو لوگے؟ یعنی حق کے مہر کو الزام لگا کے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور تم اس مہر کو کس طرح واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا، یعنی دور جاہلیت میں جو ہو چکا تو ہو چکا۔ یقیناً یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، قابل نفرت بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں، اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساسیں، اور تمہاری وہ زیر پرورش بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں میں سے ہیں جن سے تم دخول کر چکے ہو، یعنی پچھلے شوہر سے جو آئیں۔ پھر اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو، یعنی فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اور تمہارے صلبی یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویاں، وہ بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یعنی دور جاہلیت میں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا ہے، یہ اس لیے کہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے، اس وجہ سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی، کیونکہ دو بیویوں کا اکٹھا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر اگر بہنیں ہی ایک دوسرے سے رشتہ ناتا کاٹ بیٹھیں تو پھر تو قطع رحمی ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی عورت کی پھپھی پر اس کی بھتیجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، خالہ اور بھانجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کو خراب کرنے کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جہاں تک ان رشتوں کا تعلق ہے تو یہ سارے ہی محترم رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ان کا احترام لازم ہے، ان سے نکاح منع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔